بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی بڑے اور اہم فیصلے کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ وہ بڑا اور اہم فیصلہ جو کہیں پر ہو چکا ہے لیکن عوام کو، آپ کو وقت آنے پر بتایا جائے گا، اور وہ وقت کون سا ہے وہ بھی فیصلہ کرنے والے ہی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس بارے میں ہمیں تھوڑی سی خبر ملی ہے، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک بڑا اہم فیصلہ، دو اہم ملاقاتیں، بہت زیادہ سیاسی گرما گرمی، بلکہ صرف سیاسی گرما گرمی نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ مشاورتی گرما گرمی بھی جو ہے آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے، چند گھنٹوں میں ہونے والی ہے، تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ سیاستدان ہیں۔ موسٹلی سیاستدانوں کے ارمانوں پر پانی پھر چکا ہے، ٹلیاں سب کی کھڑک چکی ہیں، جو ہے سب کا بی پی اوپر نیچے جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہونے جا رہے ہیں، سب چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ایک ایسی چیزیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس سے نہ صرف نیازی اور ثاقب نثار کے گٹھ جوڑ کا جو ہانڈی ہے وہ بیچ چوراہے پھوٹی ہے ایک دفعہ پھر سے، اور دوسرا نیب نیازی گٹھ جوڑ کی جو ہانڈی ہے وہ بھی بیچ چوراہے پھوٹی ہے۔ ثاقب نثار اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو ہانڈی جو بیچ چوراہے پھوٹی ہے وہ ہے جی پیناما والیوم 10 سے ریلیٹڈ۔ پیناما والیوم 10 پبلش نہیں ہوگا، اوور ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ختم شد۔ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے اس بارے میں کہ جی نیب کا اور نیازی کا اگر گٹھ جوڑ تھا تو دوسری طرف ثاقب نثار اور عمران خان کا گٹھ جوڑ بھی تھا۔ عمران خان تو خیر جیل میں ہے، ایک نہیں دو کیسز میں جیل میں ہیں، آگے مزید انہوں نے بڑے، ابھی ان کے اوپر کافی سختی ہے، ابھی اتنا ان کے اوپر کوئی ہولا ہاتھ نہیں آنا، اور سختی ہے قید کے حوالے سے، لیکن ویسے تو جیل کے اندر ان کو بہت سی چیزیں میسر کی جا رہی ہیں، اور ان کو بہت سی چیزیں میسر ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن وہ جلدی باہر نہیں آتے۔ جیل کو بڑا ان کے لیے ایک کمفرٹ زون بنا دیا جائے گا، یہ بات آپ لکھ کر لے لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور اس لیے نہیں ہاتھ لگا سکتا کیونکہ جی وہ کسی زمانے میں ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ اب وہ کیسے چیف جسٹس رہے ہیں؟ ایسے چیف جسٹس رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی ایسی تیسی پھیر دی، ان کی جوڈیشل ایکٹیویزم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، ان کا سیاست کرنے کا کیڑا جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ابھی ریسنٹلی ان کے بیٹے کی اتنی جو ہے وہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں کہ کتنے پیسے لیتے ہیں ثاقب نثار صاحب صرف جپھی ڈالنے کے، اور کتنے پیسے لیتے ہیں ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ دلوانے پر ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بگاڑنا تو خیر ان کا بھی چاہیے، جاتے جاتے یہ پی ڈی ایم کی حکومت جہاں پہ انہوں نے درجن سے کہیں زیادہ سینکڑوں قسم کے انہوں نے قانون سازیاں کی تھی، یہ بھی ایک قانون سازی کر لیتے تو اس کا بھی کچھ ہو جاتا، خیر لیکن اب ان لوگوں کو بھی اپنی پڑ گئی ہے۔ لیکن دوسری خبر اس حوالے سے کہ مریم نواز کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور یہ ریلیف اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ایک دفعہ پھر سے ایکسپوز ہوا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ کس بارے میں ریلیف ملا ہے؟ بھائی ضمانت منسوخی کی درخواست نیب نے خود ہی واپس لے لی۔ وہ نیب جس نے نہ صرف حراست میں رکھا مریم نواز کو، نہ صرف ظلم کے پہاڑ توڑے، عمران خان صاحب کی جو ایگو ہے اس کو بھی تسکین پہنچایا گیا، اور آج پتہ چل رہا ہے کہ جی نیب نے خود ہی واپس لے لیا، اور ماشاءاللہ مطلب آئے میں صدقے جاؤں، درخواستیں کیا ہو رہی ہیں جی سپریم کورٹ کے اندر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس ابھی ہم درخواست واپس لیتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، درخواست لینے کے بعد جو ہے کیس جو ہے وہ تو نہیں بنتا، اب کیا کریں، تو اس لیے کیس ختم کر دیتے ہیں۔ تو نیب نے بڑی فرمائش کی، انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ لکھ دیں کہ جی کیس نپٹا دیا گیا ہے۔ تو آگے سے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ فکر نہ کریں، آپ کو آرڈر پڑھ کے خوشی محسوس ہوگی۔ مطلب فرمائشیں دیکھو کہ بھائی جب نیب کے اندر اتنا دم خم ہے ہی نہیں تو پھر اتنی بڑی بڑی بڑکے مارنا، اتنے بڑے بڑے ہاتھ مارنے انہوں نے کیوں کیے؟ اس لیے کیے کیونکہ تب پیچھے سے آرڈر تھا، تب پریشر تھا، اوپر سے پریشر تھا، عمران خان سے پریشر تھا، جنرل فیض، جنرل باجوہ، ان ساروں کا پریشر تھا کہ بھائی بینڈ بجا دو شریف خاندان کی، مریم نواز کو تو بالکل ہی اچھی طرح سے جو ہے اس کی آکڑ جو ہے وہ نکال کے باہر رکھ دو۔ تو آج کیا ہوا؟ آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور وہ نیب جس نے خود مریم نواز کو پابند سلاسل رکھا، وہ خود جا کر کے عدالت میں کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اپنی درخواست واپس لینی ہے، بھائی واپس دے دیں جی ہماری درخواست۔ اچھا، یہ جو چھوٹے موٹے ریلیف ہے نا، یہ خوش کرنے کے لیے ہیں، یہ ایسے دے دیے ہیں، تو آپ نے دیکھیں میرا کام ہے آپ کو سچ بتانا، تو آپ نے یہ غلط فہمی بالکل نہیں پالنی ہے کہ جی یہ مریم نواز کو کچھ ملنے والا ہے حکومت میں یا کچھ ہونے والا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں دس از این آئی واش، سو دس از گوئنگ ٹو بی این آئی واش،
کیونکہ جو سب سے بڑی خبر میں آپ کو دے رہی ہوں وہ خبر یہ ہے کہ نگراں حکومت 4 سال رہے گی. جی ہاں، میں بڑے ہوش و حواس میں بہت مصدقہ خبر آپ کو دے رہی ہوں، اور اس خبر کو پورے طریقے سے آپ تک پہنچانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیزر دینا چاہتی ہوں. آپ کو محسن نقوی صاحب یاد ہیں؟ آف کورس یاد ہونے بھی چاہیے، ابھی بھی چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، نگراں. ان کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. پنجاب کے اندر جب اسمبلیز ٹوٹی تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور وہ یہ ایکسپیریمنٹ تھا کہ ایک پڑھا لکھا، ایک ویل کنیکٹڈ آدمی، ایک ایکٹیو آدمی، اس کو نگراں وزیر اعظم لگایا گیا. ٹھیک ہے، ایک ایسا ویل کنیکٹڈ آدمی جس کا تعلق نہ ڈائریکٹلی سیاست سے تھا، نہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی بیوروکریسی سے تھا، لیکن وہ ایک بزنس مین ہے. ظاہری سی بات ہے، بزنس ہی ہوتا ہے نا، وہ ٹی وی چینل چلاتے ہیں اور خود صحافی بھی رہے ہیں ایک ٹائم پر. محسن نقوی صاحب جب نگراں چیف منسٹر پنجاب کے بنے تو انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ ایک چیف منسٹر کو کرنا چاہیے، جو ایک چیف منسٹر کرتے تھے، ناٹ نگراں چیف منسٹر جو کہ جینوئنلی الیکٹڈ چیف منسٹر کرتے تھے. ویسے تو نگراں سیٹ اپ کا کام میں بار بار بتا چکی ہوں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ وہ صرف نگرانی کرنا ہوتا ہے. لیکن جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، اور یہ ایکسپیریمنٹ پنجاب کی حد تک کامیاب ہوا. اس کی کامیابی کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ فارمولا، محسن نقوی فارمولا وفاق میں اپنایا جائے گا. تو اب وہ وقت آیا جاتا ہے کہ میں آپ کو یہ بہت فخریہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں کہ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کی کامیابی کے بعد وہی فارمولا اب وفاق میں اپنایا گیا ہے اور آگے بھی اپنایا جائے گا. اور وہ کیسے اپنایا جائے گا کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انتخابات فروری میں ہیں، لیکن اصل میں فروری میں نہیں ہوں گے. بالکل ویسے جیسے کہ میں آپ کو لگاتار بتاتی چلی آ رہی تھی کہ 2023 میں الیکشن نہیں ہونے. مجھے جو خبریں مل رہی تھیں اور جو مجھے اطلاعات مل رہی تھی وہ 2024 یا 2025 تک. میں نے آپ کو کب بتایا تھا، ابھی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ 2025 بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب کیونکہ پنجاب میں ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ جو وفاق کی نگراں سیٹ اپ ہے یہ 4 سال پاکستان پر حکمرانی کرے گا. اس لیے کرے گا 4 سال حکمرانی کیونکہ جتنے بھی یہ نگراں حکومت کے اندر لوگ ہیں، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، وہ ریاست لائل ہیں. یہ پڑھے لکھے سیاستدان ہیں لیکن بابو بھی ہیں، پڑھے لکھے بابو ہیں، ڈیسنٹ ہیں، بات چیت اچھی کرتے ہیں، ان کو سمجھ بوجھ ہے چیزوں کو کرنے کی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان کی لائلٹیز ریاست کی طرف ہیں. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ جو پرائم منسٹر سے لے کر کے جو کیبنٹ کے اندر جو ہیرے نگینے چنے گئے ہیں، ان سب کی ایکسپرٹیز ہیں اپنے اپنے ایریا میں، چاہے وہ وزارت خارجہ ہو، چاہے وہ وزارت دفاع ہو، چاہے وہ وزارت عظمیٰ ہو. انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں از آل پریز. اچھا، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. وہ اس لیے الگ ڈبیٹ ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آرمی چیف تو 3 سال کے لیے ہے، تو یہ حکومت 4 سال کیسی رہے گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. جب چیئرمین سینٹ آپ کے ہوں، جب پرائم منسٹر آپ کے ہوں، آپ سے میرا مطلب ہے ریاست کے لائل ہوں، کسی پولیٹیکل پارٹی، کسی ایک مخصوص لیڈر کے لائل نہ ہوں. نون لیگیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ نون لیگیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آدھے ہیں جی شہباز شریف کے لائل، آدھے ہیں نواز شریف کے لائل، آدھے ہیں مریم نواز کے لائل. اور اس ٹائم پر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں شہباز گروپ آگے تھا، اور شہباز گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ فوج کے گروپ میں ہیں. ویسے تو وہ شہباز شریف کو فالو کرتے ہیں کہ جی ہم نون لیگ میں ہیں، لیکن اصل میں وہ فوج کے گروپ میں ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ نون لیگ میں شہباز شریف کے کیمپ میں رہ کر کے انہوں نے فوج کو سیٹسفائی کرنا ہے اور فوج کی خوشامد کرنی ہے اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھانی ہے. جی ہاں، یہ سیاستدانوں کے لبادے میں یہ لوگ موجود ہیں. یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے، پیپلز پارٹی ویسے ان سب سے قدرے بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ پرابلم یہ ہے کہ آف کورس بلاول اینڈ آصف علی زرداری جو کہیں گے اس میں کہنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پھر بھی کافی حد تک کنسنسس ہے، اس میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں، پالیسی ایک ہی چلتی ہے، باپ بیٹا دونوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی سی ای سی میں جاتی ہے، اور جو ان کی سی ای سی ہے وہ جینونلی سی ای سی ہے، نون لیگ کی طرح سی ای سی نہیں ہے جن کا مقابلہ ہو رہا ہو کہ کون زیادہ جوتے پالش کرے گا، رائٹ.
اور پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تو سارے کہتے ہیں پوری دنیا جائے بھاڑ میں، بس جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، عمران خان غلط بھی ہے تو عمران خان ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو یہ لوگ ہیں نا، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں، بھگٹی صاحب ہوں، مطلب مرتضیٰ سولنگی صاحب ہوں، اور جتنے بھی یہ کیبنٹ میں لوگ ہیں، دے آر لوئل ٹو دا کنٹری، دے آر لوئل ٹو دا ریاست. یہ آپ نے تاثر بالکل نہیں لینا کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب کے لوئل ہے، نو. جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ جی یہ باجوہ صاحب کے لوئل ہے، یہ فیض کے لوئل ہے، نو، یہ ریاست کے لوئل ہے. اور یہی وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے جس کے بارے میں ہم 2 سالوں سے سن رہے تھے کہ بھئی کسی کی خواہش ہے دل کے کسی کونے میں کہ کوئی ایسا سیٹ اپ آئے جس کے اندر جو سیاست ہے، جو نفرت کی سیاست ہے، یہ وہ سیاست جو کہ جمہوریت کے لبادے کے اندر ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، اس کو کس طرح رکھا جائے. کیوں ڈالر آپ کو پتا ہے 299 اوپن مارکیٹ کے اندر 300 کو کراس کر گئے، ڈالر جیت گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ بس اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے. حالات دیکھیں، عمران خان کا بندوبست ہوا ہے، کوئی منجی اس کی فل ٹائم ٹھکی ہے؟ کوئی نہیں ٹھکی. فوج کے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا، وہ فوج جو پاکستان کے اوپر 75 سالوں سے اپنا ایک تخت سجائے بیٹھی تھی، اس کی ریٹ کو، اس کے تخت کو چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، ان کے دفتر جی ایچ کے اوپر حملہ کر کے، کور کمانڈر کے اوپر حملہ کر کے. کیا ان کا بندوبست ہوا ہے؟ کیا ان کی منجی ٹھک دی گئی ہے؟ نہیں، ابھی پروسیس چل رہا ہے. کیا پاکستان کے اندر ڈالر کی بارش ہو گیا؟ نہیں، ابھی پروسیس چل رہا ہے. کیا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کیا ایک دم فرسٹ کلاس ہو گیا؟ نہیں، ابھی پروسیس چل رہا ہے. تو ایسے پروسیس کے اندر ان روایتی سیاستدانوں کو لانے کے لیے، وہ روایتی سیاستدان، لٹرلی روایتی سیاستدان جو نعرہ تو لگاتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، بعد میں ان کا نعرہ بدل جاتا ہے جی بوٹ کو عزت دو. کوئی پرابلم نہیں ہے بوٹ کو عزت دینے میں، دیں، آپ نے عزت دینی ہے آپ دیں، لیکن نعرہ تو ایک رکھیں اپنا. تو ان جیسے سیاستدانوں کے لیے ابھی پاکستان کے حالات متحمل نہیں ہو سکتے. اور یہ جو سارا کچھ کیا ہے نا، یہ بینر سلیم نے یا ایکس وائی زی یا مرتضیٰ سولنگی نے نہیں کیا. یہ جو سارا کچھ کیا ہے یہ انہی پی ڈی ایم کی متحدہ جماعتوں نے کیا ہے جو حکومت میں تھی. اب جی فیصلہ ہو گیا 4 سال رہنی ہے یہ نگراں حکومت، کیونکہ ایک ایکسپیریمنٹ کی کامیابی کے بعد اب دوسرا ایکسپیریمنٹ کامیابی سے ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، چاہے یہ بھی بتا دی میں نے، یہ کامیابی سے ہوگا ایکسپیریمنٹ. لیکن کوئی آپ کو بتائے گا نہیں. فروری تک آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جی الیکشن فروری میں بھی نہیں ہو رہے. یہ بھی بات آپ لکھ لیں. چلیں میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو. اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو سیاستدانوں کو اپنی پڑ گئی. شہباز شریف تو گئے تھے نواز شریف کو منانے کے لیے کہ میں دوں گا ان کو جفی، اور میں کہوں گا میاں صاحب میاں دے نعرے بجن گے، تسے دلا دے وزیر اعظم آ جاؤ پاکستان، میں ساری گیم سیٹ کر لیتی ہے، فوج ساڈے کنٹرول چ گئی ہے. میں دیکھے میاں صاحب، میں نے انٹرویو بھی انہی لوگوں کو دیا ہے، انہی اینکرز کو دیا ہے، انہی ٹی وی چینلز کو دیا ہے جن کی فوج کے ساتھ سیٹنگ ہے. آپ دیکھیں میری لابنگ دیکھیں، یہ شہباز شریف نے یہ کہہ رہا تھا. لیکن جب وہاں گئے، لنڈن گئے، وہاں کوئی 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے اندر واپسی کی نہ تاریخ نہ واپسی کا پلان، کچھ نہیں بنایا. اچھا باہر نکل کے کہیں، ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، نون لیگ کے سارے لوگ آپ کو کہیں گے یہ ضرور کہ نواز شریف آ رہے ہیں، لیکن وہ آئیں گے نہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی نواز شریف کی جو واپسی، جو ٹکٹیں شکٹیں بک کرنے کی، یہ جو ساری بکنگ ہے نا، 16 کی ڈال دو، 17 کی ڈال دو، 20 کی ڈال دو، 26 کی ڈال دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو بکنگیں کرائی ہوئی ہیں نا، وہ ابھی کینسل نہیں کرائی ہیں، وہ صرف بکنگ ہی ہیں. لیکن اس دن وہ فلائٹ بورڈ نہیں کریں گے. اکتوبر تک معاملہ لٹک گیا ہے. اور کیوں لٹکا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں خبر ہو گئی کہ یہ کمپنی تو یہی چلے گی، تو کیا ان کو خبر نہیں ہوگی؟ اسی لیے تو نواز شریف صاحب کہتے پائے گئے، جب صحافیوں نے سوال کیا لنڈن میں 2-2.5 گھنٹے میٹنگ کے بعد، بھائی کیا جی وہ سر جی وہ صدر صاحب اور یہ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے راستہ دیں، راستہ دیں، راستہ دیں. راستہ بناؤ نواز شریف کے لیے، راستہ بناؤ نواز شریف کے لیے، راستہ بناؤ. یہ ہے نون لیگ کی پالیسی ابھی، جس کے لیے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ابھی. اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ایگزیکٹلی 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ لندن میں یہ تمام آپ کو جو پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ تھی نا، یہ آپ کو لندن میں نظر آئے گی. آپ کو جرنلسٹ نظر آئیں گے، آپ کو رپورٹرز نظر آئیں گے، آپ کو یہ نظر آئیں گے، سیاستدان نظر آئیں گے. اور یہ سب جا کر کے میاں صاحب کے گٹے گوڈوں میں بیٹھیں گے، گٹے گوڈوں کو ہاتھ لگائیں گے، میاں صاحب تسی صحیح سو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کا معافی دے دو، ہم سے غلطی ہو گئی. جیسے شہباز شریف صاحب کو لگ رہا تھا کہ بھئی جس طریقے سے ان کو فیئر ویل دیا گیا ہے
وہ تو تاریخ رقم کر گئے ہیں. ہاں تاریخ تو رقم کر گئے ہیں, کیونکہ ایسا فیئر ویل نواز شریف کو کبھی نہیں ملا, ایسا فیئر ویل یوسف رضا گیلانی کو کبھی نہیں ملا, ایسا فیئر ویل جو ہے راجہ پرویز اشرف کو کبھی نہیں ملا, ایسا فیئر ویل شاہد خاقان عباسی کو کبھی نہیں ملا, ایسا فیئر ویل کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں ملا, صرف شہباز شریف کو ملا. کیونکہ جو کوالٹی شہباز شریف میں ہے مفاہمت کی, ساتھ چلنے کی, وہ کوالٹی تو اور کسی میں نہیں, یہ تو آپ مانیں گے. تو بھائی وہاں پہ چل رہی ہیں جی میٹنگیں, اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باران ہے. ابھی ان میٹنگوں کا حوال یہی ہے ابھی اس ویڈیو کے لیے. جیسے مزید ڈیولپمنٹ آئے گی ہم آپ کو مزید بتائیں گے. دوسری جو ملاقاتیں ہیں وہ پنجاب میں ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو پہلے ہی ہاتھ ہو گیا تھا, اس لیے ہاتھ ہو گیا تھا کیونکہ ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ جی میرا بنایا ہوا وزیر اعظم شہباز شریف وہ مجھے ہی کاٹ کر کے آگے سیدھا ڈائریکٹ لائن سیدھی کر لیں گے, ہیں کہ میں موجودہ نہیں سابقہ آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بھئی یہ پنجاب میں انہوں نے ڈیرے ڈال لیے. لاہور میں ان کا پلان 7 سے 10 دن کا ہے بیٹھنے کا, اور ملیں گے, مشاورت کریں گے, دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کمپنی تو یہی چلے گی, ابھی اس ٹائم پر کسی اور کو راستہ نہیں دیا جائے گا, بلکہ کیا ہوگا, ایک رندہ پھرنے والا ہے سب سیاستدانوں پر دوبارہ. اور یہ جو سارے سیاستدان ہیں نا, یہ اس نرغے میں بھی آنے والے ہیں کہ جو جوڈیشری کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے, جو بیوروکریسی کا صدر کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے, اور جو نگراں حکومت کا ورسز آل دا پولیٹیکل پارٹیز, وہ جو معاملہ چلنا ہے نا, ان سب کی جو بلی ہے اور جو نزلہ ہے نا, وہ ان لوگوں پر گرنا ہے جنہوں نے بہت ارمان سجائے تھے کہ اگلی باری تے ساڈی پکی ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.